السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اس سبجیکٹ کا بغور مطالعہ کر رہے ہوں گے. تمام جتنی بھی آپ کو مختلف اس سبجیکٹ سے متعلق جتنے بھی آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں گے اور یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اطراف سے ہی آگاہ اور باخبر رہنا ایک اچھے ایڈورٹائزنگ اور پروموشن پروفیشنل کا کام ہے. اب دیکھیے، بات بڑی سمپل سی ہے. انسان اپنی زندگی کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ نے گھر سے اپنی درسگاہ کی طرف جانا ہے. یہ بیسکلی ایک بڑا چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن اس میں ایک منصوبہ پنہا ہے. یعنی جانے سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے جائیں گے، کون سے کپڑے پہن کر جائیں گے، کون سا رستہ اختیار کریں گے، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کریں گے. یہی چیز جو ایک عام زندگی میں آپ کے لیے ایک اہم مقام رکھتی ہے، یہی آپ کی پروفیشنل زندگی میں یا آپ کی پروفیشنل اور عملی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی ہے. اب دیکھیے کس طرح یہ میں بات کہتا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کریں. اب مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک کمپنی ہوں اور آپ کو میں یہ تفویض کرتا ہوں کہ آپ میری کمپنی کے لیے ایک ایڈورٹائزنگ پلان بنائیں. اس کے مختلف مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے سوچ. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس سوچ کا علم. تیسرا مرحلہ ہے اس سوچ اور علم کو عملی جامہ پہنانا. چوتھا مرحلہ ہے کہ ان تمام عوامل کو استعمال کرنے کے لیے یا آگے پہنچانے کے لیے ذریعہ تلاش کرنا، یا یوں سمجھ لیں موضوع ذریعہ تلاش کرنا. اور آخری اور سب سے اہم جو اس کا حصہ ہے یا جزو ہے وہ ہے یہ جاننا کہ آپ نے جو اتنی کوشش کی اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے. اب اس کو ذرا تھوڑا سا اینالائز کریں اینڈ لیٹ اس ویژولائز فار اے مومنٹ واٹ از اٹ. اب فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ میری پروڈکٹ ایک جوس ہے اور میں نے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ایز اے پروفیشنل، یعنی یا بالفاظ دیگر آپ اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہیں جو کلائنٹ سے کو پرپوز کرنا ہے، جنہوں نے ایک حکمت عملی تاکہ اس کی مارکیٹ میں پراپرلی ایڈورٹائزنگ لانچ ہو سکے اور اس سے مثبت نتائج برآمد ہو سکے. کوئی بھی آرگنائزیشن یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ایڈورٹائزنگ کیمپین اتنے اخراجات کے باوجود کامیاب نہ ہو. اب دیکھیے، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، اب اس کو منصوبہ بندی میں کس طرح احاطہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایڈورٹائزنگ کی پلاننگ کس طرح کر سکتے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ کو یہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ میری کمپنی ہے، آپ میرے اکاؤنٹس ایگزیکٹو ہیں اور میں ایک نیا فروٹ جوس متعارف کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو کلائنٹ آپ کو پروڈکٹ چاہتا ہے لانچ کرنا، اس کی ایڈورٹائزنگ کیمپین، اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو مکمل آگہی ہونی چاہیے، یعنی مکمل علم ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکٹ کیا ہے اور اس پروڈکٹ کا مارکیٹ میں موجود کمپٹیشن کیا ہے، یعنی دوسرے کون لوگ ہیں جو اسی قسم کے جوسز بنا رہے ہیں، اور اگر دوسرے موجود ہیں تو آپ کی کلائنٹ کے پروڈکٹ میں کیا انفرادیت ہے جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں بہتر شیئر حاصل کر سکتا ہے یا اس کو پازیٹو رسپانس مل سکتا ہے، ایکسپٹنس مل سکتی ہے.
یہ جب آپ جان لیں گے تو آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے گی، یعنی آپ نے اس پروڈکٹ کے بارے میں موجود مارکیٹ ٹرینڈز میں اور کمپٹیشن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن چیزوں سے آپ کا مقابلہ ہے۔ اس صورتحال میں جب آپ یہ تمام عوامل کو کلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کلائنٹ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کہ اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ نے کون سی نیش یا انفرادیت کریٹ کرنی۔ مثال کے طور پہ آپ کی پیکنگ ان سے بہتر ہے، آپ کے جوس کا ٹیسٹ اس سے بہتر ہے، آپ کا جوس دوسرے مارکیٹ میں پریولنٹ جوسز سے زیادہ قدرتی ہے، قریب ہے نیچرل جوسز کے، آپ کے جوس میں کوئی ایڈیٹو یا کوئی آرٹیفیشل یعنی ایسنس نہیں ہے۔ اٹ از مور پیور دین دی کمپٹیشن، اٹ از مور ٹیسٹی دین دی کمپٹیشن۔ پھر اس کے بعد آپ کی کمپنی کی مارکیٹ میں پہلے سے کیا پوزیشن ہے؟ از یور کمپنی آلریڈی نون اینڈ دس برانڈ از کمنگ ایز اے فردر سرٹیفکیشن آف کمپنی اسٹرینتھ۔ تیسری بات جو آپ نے دیکھنی ہے کہ دوسرے ایڈورٹائزنگ کے لیے اس پروڈکٹ کے لیے کیا کیا حکمت عملی یا کیا کیا طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کو آپ کو پہلے توجہ دینی پڑے گی۔ اب اس کے بعد آپ آتے ہیں جوسز کی لانچ کے لیے۔ ایڈورٹائزنگ کی لانچ کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے، یعنی کون سا سیگمنٹ آف مارکیٹ وہ ہے جس میں آپ یہ پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ سوچتے ہوں گے کہ بظاہر سننے میں بے حد آسان لگتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دوبارہ کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں اس طرح بیٹھ جائیں کہ آپ جب ہی اس سچویشن سے گزریں تو آپ کسی بھی عمل کو اگنور نہ کریں۔ اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے آپ نے کون سا میڈیا اختیار کرنا ہے۔ میڈیا سے مراد آپ نے کون سا، دو میڈیا ہیں براڈلی بیسڈ، ایک ہے پرنٹ میڈیا، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا۔ ان میں سے آپ نے کس کو چننا ہے یا آپ نے دونوں کو بیک وقت استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈٹرمن جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی میڈیا سلیکٹ کرتے ہیں وہ ایسا میڈیا ہو جو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کے لیے میکسیمم آپ کو ریچ پرووائڈ کرتا ہو۔ اس ریچ کے نتیجے میں ہی آپ کو اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے طریقے بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں جس سے پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی، پروڈکٹ کے بارے میں اویئرنس کریٹ ہو اور جو بھی آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں وہ پرسویڈ ہو کر اس پروڈکٹ کی استعمال کی طرف راغب ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ مارکیٹ میں موجود کمپٹیشن کی ایڈورٹائزنگ کے کیا ہائی لائٹس ہیں یا کیا فیچرز ہیں جن کو کاؤنٹر کر کے آپ اپنی پروڈکٹ کا مقام یا پوزیشننگ مارکیٹ میں بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ کیمپین چل رہی ہوگی تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کیمپین کے ڈیورنگ کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، کیا وہ کیمپین پراپرلی
وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں ممد ثابت ہو رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں یا نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اب میں بات کر رہا تھا میڈیم کے استعمال کی, اور میڈیم میں نے آپ کو بتایا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ آج جو بہت امپورٹنٹ پوزیشن اور امپورٹنس اچیو کر چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں, دنوں میں یہ بہت زیادہ اور اہمیت کا حامل ہو جائے گا, وہ ہے ٹیلی ویژن. واسٹ نمبر آف چینلز, vast reach. The frequency is round the clock, broadcast frequency. So you have an opportunity to cover any part of the world at any given time. So you are never, as they say, your advertising campaign can remain awake all the time. Because somehow or the other, somewhere in the world, that will be a daytime operation of transmission where you will be having this exposure. اس سینیریو میں پروڈکشن بہت امپورٹنٹ مقام رکھتی ہے. یعنی آپ اپنی ایڈ کی پروڈکشن کیسے کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا, اور اس میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک اچھے ٹی وی اسکرپٹ کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, اس کی کیا مختلف جزیات ہوتی ہیں, اس میں کون سے پرائم اور سیمی پرائم ٹائم ہوتے ہیں, آرڈنری ڈے ٹائم ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے ایک اسپاٹ پروڈیوس کرنا ہے یا ایک جسے کہہ سکتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا ایک حصہ چوز کرنا ہے. یعنی آپ نے ایک اپنا عرف عام میں یا زبان عام میں ایک اشتہار تیار کرنا ہے جو ٹیلی ویژن پہ لانچ کرنا ہے. اس کو بالکل سمپلی یوں سمجھ لیں. اب اس کو بنانے کے لیے چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور آپ کا کمپٹیشن بہت اچھے سے اچھے, ماڈرن سے ماڈرن اور ٹیکنالوجی اورینٹیڈ, ایفیکٹس اورینٹیڈ طریقے استعمال کر رہا ہے, تو آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس تمام قسم کی کیپیبلٹی اور پروفیشنسی موجود ہو. چنانچہ یو ہیو ٹو ریورٹ اور ریلائی اپون یور ایجنسی, اور فار دیٹ میٹر یو ول آسک دی ایجنسی ٹو سلیکٹ اے پروڈکشن کمپنی if the agency doesn't have one to prepare a good spot for you or good ad for you. Duration, of course, it depends upon many things. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سلیکٹ اے گڈ پروڈکشن کمپنی, اور اس پروڈکشن کمپنی کے کیا کیا مختلف عوامل ہیں اور اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کن بنیادوں پر آپ نے وہ پروڈکشن کمپنی جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے, اس کی کیا کیپیبلٹیز ہونی چاہیے, اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے. کیونکہ ایکسپیرئنس ہیز نو ادر الٹرنیٹو. یہ جو بھی آپ کہتے رہیں, علم کے یافت میں آپ جو بھی بہترین سے بہترین طریقہ استعمال کریں, اگر اس کے ساتھ ایکسپیرئنس مل جائے تو یو کین ڈو ونڈرس. کیونکہ ایکسپیرئنس میکس اے پرسن گو تھرو مینی سچویشنز آن مینی لیولس اینڈ ان مینی سرکمسٹانسز, good or bad. So, experience, as they say, fixes the bugs in the policy or in the plan or in the strategy. So, ہم نے last time جو last lecture تھا اس میں چھوڑا تھا on the selection of production company. Production company چونکہ ایک important stature رکھتی ہے for preparing a good ad. So it is important that when you select a production company, it should be the best or the one who has been doing similar types of jobs and has been very successful, or their prepared products, یعنی ان کے جو تیار کردہ ایڈز ہیں, they are very classy and result oriented. So let us slightly revise that and proceed from
there onwards. Choosing a production company. There are two broad methods. One is you can discuss or negotiate with the TV channel by itself to prepare a spot for you. Now, the question is the TV channel properly equipped or trained to do that? You see, to preparing an advertising spot on television, one proficiency or capability they will be having, and that is maybe the shooting or the recording of the spot. But whether they have the capability of having an appraisal of what the competition is doing or not. So, whatever the case may be, this is one option available to you, that you can use the TV channel's staff, TV channel's team to prepare a TV spot for you. This is one option. The other option is that you hire an independent production company. A company which, as I have been describing, ایسی کمپنی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, یا آپ کی ایجنسی آپ کو سجیسٹ کرے, ایسی کمپنی جو کہ اس سے پہلے بہت اچھے کامیاب سپاٹس بنا چکے ہیں, ریکارڈ کر چکے ہیں اور لانچ کر چکے ہیں, یا بالفاظ دیگر ٹریک ریکارڈ کیا ہے اس پروڈکشن کمپنی. جی ہاں, اب اس کو ہم کس طرح اینالائز کریں ایک پروڈکشن کمپنی کو سلیکٹ کرنے کے لیے, اس کے چند ایک پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سلیکشن میں دشواری نہ ہو. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, ابھی بتایا مختصراً, کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا, انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروڈکشن کمپنی جو ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. نمبر 2, چیک دیئر ایکسپیرئنس فار یور ٹائپ. یعنی جس طرح میں بات کر رہا تھا, میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ جوس لانچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پروڈکشن کمپنی نے جوسوں سے متعلق کس قسم کے ایڈز بنائے ہیں, لانچ کیے ہیں, اینڈ ہاؤ آر دے بینگ پرسیوڈ ان دا مارکیٹ. سو پہلی بات, انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے. دوسری بات, آپ کی پروڈکشن سے, آپ کی پروڈکٹ سے متعلق ان کا تجربہ کیا ہے. نمبر 3, انشور دیٹ دا کمپنی ہیز براڈ کاسٹ کوالٹی اکوپمنٹ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں اتنا زیادہ اب ایکسپوئر ہو رہا ہے, اتنے زیادہ ٹیلی ویژن چینل آ رہے ہیں کہ ان کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہے. چنانچہ ون آف دی ہال مارکس آف اے گڈ ٹی وی چینل ول بی دی براڈ کاسٹ کوالٹی. اینڈ ہاؤ ول بی دی براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ کوالٹی بی اسٹیبلشڈ؟ بائی دی اکوپمنٹ فار ویڈیو, فلم اور آڈیو, بیکاز آل دیز ہیو دیئر اون امپیکٹس. Leave aside the programming quality for the time being. We are talking about the technical proficiency. So, you have to ensure that the agency, the production company you are selecting has equipment which matches to the quality of broadcast or telecast. Or otherwise, if they don't have, then they have access to it. But this is on a compromising level. Next, beware of a company bragging about equipment. اب وہ آپ نے پرانی مثال تو سنی ہوگی نا, it is not the gun, it is the man behind the gun which matters. Now, I may be having the world's best camera, but I would not be knowing how to use it. I will be having the best equipment to record the program, but I would not be able to properly edit or understand the editing point of view, or editing marks what I require from my ad to make it more interesting, because the time factor is very important in an ad, and you have to deliver the message to the target audience in a most effective and beneficial manner.
So please be careful of people who talk about their equipment quality too much, because just bragging about the equipment is not enough. What is their team? Find out the team. Who are the people working behind them? Who are the cameramen? Who are the people who will be editing? Who are the sound recordists or the video recordists? So these all things you have to know. And next, know about company charges beforehand. This refers to the important point of advertising, which is what? Budget. You cannot afford to make a spot which is made in a very costly or expensive way. Yes, you may want to do the best ad, but then have value for money. Whatever you are spending, you are getting for it. The quality depends upon the manpower, the human resource operating the equipment, using the equipment. Having the equipment is just one part, but using the equipment with the most proficient and efficient manner is the second and the most important part. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے کا کیمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح استعمال نہیں آتا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جو آپ کو کمپنی کو، یعنی آپ کی کمپنی، اگر آپ ایک کلائنٹ ہیں اور آپ کی ایجنسی کو آپ ایک اسپاٹ بنانا چاہتے ہیں، تو پروڈکشن کمپنی فار ٹیلیویژن ایڈز، بیکاز اٹ از اے موونگ ایڈ، اٹس اے پکچر کم ساؤنڈ ایڈ، ٹو میک دیٹ what proficiency that production company should have, that is what we are talking about today. And these are the following points which you should note and always take into consideration before deciding about a production company. What are those? Just to remind you. See what have they done so far. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد check their experience for your type, یعنی for your product type. Then ensure company has broadcast quality equipment. اس میں مختلف عوامل ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ہائی کوالٹی پروڈکشن کیسے ہوتی. اس کے بعد beware of a company bragging about equipment. And if people talk too much about their equipment and don't have a good team, be careful. And finally, you should know about what are you getting into, how much expense it entails to make that spot for you by the selected production company, so that the whole affair gives you the cost for value for money and remains within your stipulated budget. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا جی اسپاٹ کی، تو آپ کے ذہن میں ایک بات تو آتی ہے کہ جب اسپاٹ کنسیو ہو جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو آفٹر آل اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے. اب وہ ریکارڈنگ کیسے کی جائے، کون سا سورس استعمال کیا جائے؟ تو دو براڈ سورسز ہیں. اگرچہ اب نئے سورسز اس میں آہستہ آہستہ ایڈ ہو رہے ہیں، لیکن وہ انہی کی مختلف شکلیں ہیں. ایک کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایز ٹیپ اور ایک کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایز فلم. اور فلم کا جو کامن یوسیج ہے وہ 35 mm کہلاتی ہے، وہ مووی فلم ہوتی ہے، اور ٹیپ کا جو ہے اس کو ویڈیو ٹیپ کہہ سکتے ہیں. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کس قسم کی پروڈکشن کوالٹی چاہتے ہیں. یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو ٹیپ کے اوپر آپ کا اسپاٹ بنا لیا جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ پہلے اس کو فلم پہ شوٹ کریں، اس کے بعد اس کو آپ ٹیلی ویژن اسٹینڈرڈس کے مطابق کنورٹ کریں. اب کمپیرزن کیا ہے دونوں کے درمیان؟ جسٹ ویری ویری سمپل، عام الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ٹیپ جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ لو کاسٹ، جو لو بجٹ اسپاٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے.
لیکن اس میں ایک ڈرا بیک ہے, اس میں جو ٹونز ہوتے ہیں ان کی رینج ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. اگرچہ اس میں بڑی تیزی سے ریزولوشن اور ہیو اور کنٹراسٹ اور اس میں ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ 35 mm فلم کی کوالٹی کو نہیں سرپاس کر سکتے. سو اٹ ہیز لیس ڈیپتھ اینڈ رینج آف ٹونز. اب جو فلم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فلم کا پروسیس ایکسپینسو ہے, لیکن اس میں کوالٹی بڑی سٹل ہوتی ہے, کوالٹی بڑی پلیزنٹ اور اچھی ہوتی ہے. اس میں زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے, زیادہ رینج آف ٹونز ہوتے ہیں, اور ان سے آپ کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ کلوز ٹو ایکسلنس ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ, کچھ کمپنیاں جو زیادہ پیسے خرچنا چاہتی ہیں, جن کے پاس زیادہ بجٹ اویلیبلٹی ہوتی ہے, وہ دونوں میڈیمز استعمال کرتے ہیں. ٹیپ کا بیسک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے شوٹ کیا, ایڈٹ کیا اور لانچ کر دیا. یو کین ڈو اٹ ان ویری ویری یو سی لٹل ٹائم. Whereas a film has to be, when it is shot, it has to be processed, edited, and then converted on the tape medium to be ready for broadcast quality. So, all said and done, both systems are also being used by people who have high budgets. So, یہ just to apprise you of, کیونکہ اگر آپ کو کسی وقت سوال ہو اور آپ سے سوال کر لیا جائے کہ آپ ریکارڈنگ کیسے کریں گے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ کس قسم کے کوالٹی اور اس کی ایکسپوزیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک کیمرہ فلم کے بارے میں ایڈ بننا ہے تو ریکوائرمنٹ کیا ہوگی کہ جی پکچر کوالٹی شوڈ بی دی ٹاپ کلاس. Although I know there are simulations also used, but the best result you will get is through 35 mm. Because of various constraints, lighting constraints, although a lot of compatibility efforts are going on to get the colors on tape also matched to as natural as possible. But yet 35 mm still remains the quality method of exposition or preparing or shooting or filming a spot. تو یہ دو طریقے ہیں جو آپ ٹیپ یا فلم میں سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ آپ اسپاٹ بنائیں گے تو آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. اب یہ ڈم اسپاٹ تو نہیں ہوگا کہ جی فلم چلا دی اینڈ دیٹس آل. اس میں آپ کو کسی خاص قسم کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہو. آپ نے اس میں کوئی کامنٹ بھرنا ہے, آپ نے بیک گراؤنڈ میں آواز وائس اوور دینی ہے. اب یہ جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں جیسے میں نے ابھی استعمال کیا وائس اوور, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک نیا لفظ ہے. یہ اس کی گلوسری بھی ہم آپ کو آئندہ لیکچروں میں ٹیکنیکل ورڈز اینڈ جارگنز یوزڈ in advertising and promotion profession we'll explain to you in detail تاکہ کبھی یہ الفاظ استعمال ہوں تو آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. تو ٹیلنٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, یعنی آپ کو آرٹسٹ چاہیے. سب سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ اناؤنسر جس نے آپ کی کاپی پڑھنی ہے آن اور آف کیمرہ, یعنی بیک گراؤنڈ میں پڑھنی ہے یا کیمرے کے اوپر اس کی تصویر کے ساتھ پڑھنی ہے. ایکٹرز جو اس یا تو لائیو پرفارم کریں گے یا وہ اسپاٹ میں ریکارڈنگ ہوگی یا دونوں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایڈ آتے ہیں, ان ایڈز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایکٹرز ہوتے ہیں جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے, کوئی نرس بنا ہوتی ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. تو ایکٹرز جو ہیں وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک طریقہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جو وہ یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو نہیں استعمال کرتے پیسے بچانے کے لیے, اینڈ دے یوز دیم سیلوز اور دیئر اسٹاف اور دیئر فیملی ممبرس ان کمرشلس. بٹ ان دس کیس بی کاشس وین یو ڈو دس. اب چونکہ آپ کے پاس موک ریکارڈنگ کی ایبلٹی لو کاسٹ بیسس پر ہے, یعنی ان سے کرایا گیا کام یا ان سے ایکٹ کرایا گیا ان یور اسپاٹ, you can watch on video and decide whether this
is acceptable, and for that don't go on your opinion because your opinion may be biased. So get a third party opinion. Yani aapke, let us say you are in a company and you are the CEO, so you should try to use the other staff heads or staff members to guide you whether this is working or not. So these are the important points for hiring talent. اس سلسلے میں ہم نے آپ کو مختلف لیکچرز میں یہ بتایا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز پیپر، میگزینز کو کس طرح پراپر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دہراتے ہیں تاکہ آپ اس سے پوری طرح واقف ہو جائیں اور آپ کو اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی ابہام باقی نہ رہے، شک باقی نہ رہے، کنفیوژن باقی نہ رہے. You are sure when selecting a medium that how and who should use this. تو سب سے پہلے let us talk about radio. Any business serving a consumer market can use radio. ٹھیک ہے جی، یعنی ریڈیو جب آپ کو کہا جائے تو ریڈیو کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریڈیو کے لیے کون لوگ جو ہیں ریڈیو کو استعمال کر کے ڈیسائڈ کس سیگمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے. دوسرا، برنگ امیڈیٹ ریسپانس فار سیلز اینڈ پروموشن، یہ ریڈیو کا ہے. ایکولی گڈ ایٹ انکریزنگ اویئرنیس، تو ریڈیو از اے گڈ سورس آف کریٹنگ اویئرنیس. یہ ہے یوٹیلیٹی ریڈیو ایڈورٹائزنگ. اب بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی آف ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ. یہ میں آپ کو بریفلی ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے. Utility of TV ideal for advertisers rather need to demonstrate their product. جو ایڈورٹائزر اپنی پروڈکٹ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن از ویری آئیڈیل اینڈ موسٹ اپروپریٹ فار them. Number 2, creates sense of excitement. Naturally, there is sound, music, action. So it creates interest and excitement in the minds of the viewers. And when that happens, that means that ad is creating awareness to the market and to create excitement in them to be motivated to buy a product for which that ad is being run on television. Then those advertisers needing to reach a specific market. And next, creates advertising opportunities for businesses aiming at narrower target. اب اسی طرح سے بات کرتے ہیں نیوز پیپرز کے بارے میں، کیونکہ نیوز پیپر بھی ایک اہم میڈیم ہے. دوز ہو وانٹ ٹو انفلوئنس اے براڈ مارکیٹ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے ایڈیشنز بے شمار ہوتے ہیں، مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، سو اٹ از براڈ مارکیٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ان کے لیے. اس کے بعد نیوز پیپرز پرووائڈ اے گڈ میڈیم فار کنویئنگ اسپیسیفک ڈیٹیلڈ انفارمیشن سچ ایز پرائز، پرسنٹیج، ڈسکاؤنٹس اینڈ پروڈکٹ فیچرز. کافی جگہ ہوتی ہے ایڈ میں، تمام انفارمیشن اس میں آ سکتی ہے. Local daily and weekly newspapers are number one advertising choice of most small businesses. Small businesses restrict their advertisement to regional papers, to local papers. That means that they can advertise as small an ad as possible, so much so that in classified ads also, which type I have already explained to you. تو یہ یوٹیلیٹی ہے نیوز پیپرز کی. اسی طریقے سے بات کرتے ہیں میگزینس کی. ویئر پوٹینشیل مارکیٹ از ہائیلی ٹارگیٹڈ اینڈ اور اسکیٹرڈ اوور اے وائڈ جیوگرافیکل ایریا. اب دیکھیے میگزین دنیا میں ایک چھپتا ہے، ساری دنیا میں جاتا ہے، بڑے مشہور ہے میگزینز ہیں، آپ کو پتا ہے. سو ایک وائڈ جیوگرافیکل ٹیرین ایریا یا ٹیریٹری مل جاتی ہے آپ کو ایڈ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو سپلیش کرنے کی. دین where advertisers want broader target and a more narrow geographic range. وہ چاہتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ایریا میں اپنی پبلسٹی کو یا ایڈورٹائزنگ کو پروجیکٹ کریں، اس کے لیے بڑی مفید ہے. اس کے بعد where advertisers who have patience and are more interested in building long-term businesses than in rapid sales. Magazines don't come every day. The frequency of magazines can be weekly, fortnightly, monthly. In some cases, they can be biannually also. But so that means the advertisers are not very keen to get the advertisement through immediately.
So they use magazines because magazines come at their own time, but they are specific magazines. The production quality is very high. The life of magazine is more, but it is not suitable for rapid sales. Therefore, those who want this, they can use magazine. یہ تھی باتیں جو کس طرح سے اور کس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے آپ کس طرح سے ایڈورٹائزنگ کیمپین کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز پیپر، میگزینز کی علیحدہ علیحدہ افادیت کیا ہے ایڈورٹائزرز کے لیے، اور کون لوگ ان کو استعمال کریں تو ان کے استعمال سے ایڈورٹائزنگ میں بہتر نتائج ان کو مل سکتے ہیں. یہ ہے اس سلسلے میں آپ کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان سے آپ کس طرح بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور طریقہ ایڈورٹائزنگ پہ، اور وہ آج کل آہستہ آہستہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، اور وہ ہے کیا؟ ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ. ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ سے سمپلی عام لغت کے ترجمے کے مطابق کہ آپ نے براہ راست کنزیومر کو ایک خط بھیج دیا، ڈاک بھیج دیا. اچھا، یہ بات آپ نے نوٹس کی ہوگی جو آپ کو ذہن میں بیٹھنی چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا مشاہدہ بھی کرنا چاہیے کہ گھر میں آیا ہوا خط ایک مرتبہ ضرور دیکھتا ہے انسان، اس کے بعد اس کی کیا افادیت ہے یا نہیں، کیا وہ اس کا پرسنل لیٹر ہے، کیا وہ ایک کمرشل لیٹر ہے، کیا وہ ایک بل ہے، یا اس میں کوئی پیغام اس کے لیے ہے، اس کا فیصلہ وہ بعد میں کرتا ہے. چنانچہ اسی سائیکی کو استعمال کرتے ہوئے ایڈورٹائزرز ڈائریکٹ میل سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ایک نئی ترویج جو آہستہ آہستہ آ گئی ہے، بیکاز آف ویری اسٹرانگ کمپٹیشن the manufacturers are trying to eliminate the middleman to boost their profits or to sustain their profits, and are trying to sell direct. That also comes in the same category. But let us try to figure out now who are the advertisers would prefer direct mail. Number one, for advertisers with a highly specific target market. ان کو پتا ہے کہ یہ سیگمنٹ آف مارکیٹ میں پروڈکٹ جو ہے میں بھیج رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ میل سے بھیج دیتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ میل کس پہ کنسسٹ کرتی ہے وہ آگے چل کے آپ کو اور ایکسپلین کریں گے. فار دوز ہو ڈو ناٹ ہیو اے اسٹور اور واک ان آفس، دیر آر سرٹن پیپل ہو آپریٹ فرام ویئر ہاؤس، جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا. گریٹ فار ریچنگ ورکنگ ویمن اینڈ ادر بزنس پیپل. اب ورکنگ ویمن اور ادر بزنس پیپل کو بھی یہ ڈائریکٹ میل سسٹم بڑا یوزفل ہوتا ہے، ان کو بھی آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. دین فار دوز ہو ڈونٹ مائنڈ میکنگ اے ریلیٹیولی ہائی انیشل انویسٹمنٹ ٹو گیٹ اے ہائی ریٹ آف رسپانس، کیونکہ میلنگ میں آپ کو کافی اخراجات ہوں گے، میلنگ کاسٹ، دین دا مٹیریل پروڈکشن، دین دی مٹیریل پریپریشن، دین دی ڈیزائننگ، سو فورتھ، سو آن سو فورتھ. سو ایسے لوگ جن کو ایسی کاسٹ کوئی بادر نہیں کرتی اور وہ اس کے ذریعے زیادہ رسپانس چاہتے ہیں، سو ایسے ایڈورٹائزرز کے لیے بھی ڈائریکٹ میل زیادہ سوٹیبل. کاسٹ آف ڈائریکٹ میل کی بات کر رہا تھا. جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. اب وہ کین بی ایز لٹل ایز 5 روپیز فار این envelope in one, there is one paper, and it can go up to thousands because you can do anything you want in direct mail system. کیونکہ you can start from sending a very ordinary letter and to go on to do modest catalogs, etc., etc. And you can also, in some cases, make CDs or other things which can be also helpful in the achievement of your objectives. اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جوائنٹ میلنگ. اب جوائنٹ میلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ای میل سسٹم آ گیا ہے
اس میں آپ ایک ہی میل کو ویریس لوگوں کو اکٹھا بھیج دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس کی کاسٹ بھی اپنی ہوتی ہے. سو یہ کاسٹ ویری کرتی ہے ان دی میتھڈ بینگ اڈاپٹیڈ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دی کانٹینٹ انکلوزڈ دیر. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ہم کہ میلنگ لسٹ. میلنگ لسٹ جو ہوتی ہے وہ کس طرح بنانی ہے, وہ کون سی ہوتی ہے. 3 قسم کی میلنگ لسٹ کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک جو آپ کی کسٹمر لسٹ موجود ہے, یا یور سیلز ڈیٹا, یعنی آپ کا سیلز ڈیٹا اور آپ کی کسٹمر لسٹ جو ہے اس سے آپ ان کو ڈائریکٹ میل کر سکتے ہیں. دوسری کمپائلڈ لسٹ, جس طرح ٹریڈ ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, جس طرح چیمبر ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, جس طرح یلو پیجز ہوتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان لسٹ سے, یا وائٹ پیجز ہوتے ہیں جس طرح. اس کے بعد ریسپونڈر لسٹ, دوز پیپل who have been responding to your mail before. So these 3 types of lists will help you in preparing a direct mail list, which you will use for your benefit. ٹھیک ہے جی. اب رولس آف ڈائریکٹ میل کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سب سے پہلے جو اس کے بینیفٹ ہیں وہ اسٹریس بینیفٹس, یعنی بینیفٹ اسٹیٹمنٹ موسٹ امپورٹنٹ. ہیڈ لائن مسٹ اسٹیٹ پرائمری بینیفٹ آف آفر, یعنی آپ نے اپنی میل میں سب سے پہلے جو آپ آفر کر رہے ہیں ایک نظر میں اس کے اوپر نظر پڑے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ سائیکی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ لفافے کو یا خط کو کھول کر ضرور دیکھا جاتا ہے. تو اگر وہ ہیڈ لائن میں آفر ایسی ہوگی جو اٹریکٹو ہوگی تو باقی کنٹینٹس کو ریسیپینٹ جو ہے وہ پڑھے گا, اور پھر وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے آپ کی فیور میں چینج کر لے. نمبر 2, ریپیٹ آفر مور دین ونس 3 times ان لیٹر, بروشر, ریسپانس ڈیوائس. ٹھیک ہے جی. ریسپانس ڈیوائس کیا ہے؟ لیٹر تو ہو گیا خط, بروشر ہو گیا جو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ پروڈکٹ کے بینیفٹس کیا ہیں, اس کی شکل کیا ہے, السٹریشن کیا ہے, سب کچھ. اور ریسپانس ڈیوائس ہے کامنٹ کارڈ, جو آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پروڈکٹ سے متعلق. کسٹمر, آپ سے مراد کسٹمر کرتا ہے وہ ڈیوائس, اس میں بھی اس آفر کا ذکر ہونا چاہیے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میگزین کی سبسکرپشن کا آپ کو لیٹر آتا ہے, اس میں ہائی لائٹ ہوتا ہے پریویلیج so much percentage of discount that attracts you. For what? For getting this magazine for this much period. Benefit, as against the newsstand price, you will get this at this rate. This is repeated in the card also, where you subscribe, or you use the method to make payment, or you use the method to place order. Of course, it has a covering letter too. So, یہ وہ طریقے ہیں جو repeat offer more than once in your direct mail. Next, offer an incentive. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, مثال کے طور پہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں جی آپ 30 days میں خریدیں, ایک اسی میگزین کی بات کرتے ہوئے ہی کہ آپ یہ خریدیں تو آپ کو ایک بیگ فری آئے گا, یا آپ 30 دن کے اندر اندر یہ آفر ویلڈ ہے فلاں تاریخ تک, اس کے اندر اندر آپ لیں تو یہ آپ کو ایک بک مفت فری ملے گی. تو آفر این انسینٹو ٹو دا بائر. انسینٹو ان فیکٹ از دی ٹول which creates stir in the mind of the reader or the person or the recipient who is receiving the direct mail, and then he changes his mind in your favor. ٹھیک ہے جی. سو offer an incentive. اب آ گیا offer a guarantee. For example, your product, like a pen company, says this pen mechanism is guaranteed for life. اب پین میں گارنٹی کیا ہے, میکنزم کیا ہے کہ اس کو کھول کے آپ نے بند کرنا ہے اور اس میں
ریفل یا انک بھرنی. اب اس میں کیا میکینزم ہے؟ میکینزم یہی ہے. تو میکینزم میں آپ کنزیومبل ہی یوز کریں گے. چنانچہ ایسی کمپنیز ہیں جو اس قسم کی گارنٹیز دیتی ہیں, یا لائف ٹائم گارنٹی. یہ آپ نے اکثر ایڈ دیکھے ہوں گے. کمپنیاں ہیں ایسی جو اپنی پروڈکٹ کی لائف ٹائم گارنٹی دیتی ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا لائف سپین 10 سے 15 سال ہے, تو یہی ایک جنرل یوسیج کا ٹائم ہے, تو لائف ٹائم گارنٹی بھی دی جاتی. سو آفر ایک گارنٹی, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ اطمینان ہو جائے کہ اگر اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا وہ چاہیں گے, یہ وہ استعمال کریں گے, تو ان کی پروڈکٹ میں جو کمی بیشی کوالٹی میں یا اس کی پرفارمنس میں ہوگی وہ آپ جسے ہے گارنٹی سے کور کر سکیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو. اس کے بعد گیو مور دین ون آپشن ٹو ریسپونڈ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یعنی جب آپ یہ تمام مدارج کو طے کر لیں گے تو اس میں ایک رول یہ ہے کہ اس کے پاس یعنی جو آپ کا ریسیپینٹ ہے ڈائریکٹ میل کا, آپشن ہونی چاہیے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے یا اس آرڈر کے ذریعے, میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی سورس کے ذریعے وہ پروڈکٹ آرڈر کر سکتا ہے. کنوینئنس, لیٹ اس سے دس از دا ہال مارک. کنوینئنس فار دی پرسن getting a direct mail to order the product for which he is being coaxed or convinced or molded. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہے رولس آف ڈائریکٹ میل جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے جب آپ یہ سجیسٹ کرنے لگے کسی کلائنٹ کو. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی, لیکن آفٹر آل جو یہ آپ بنا رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ اس میں بھیج رہے ہیں, وہ کون بنائے گا؟ ایڈورٹائزنگ کمپنی بنائے گی, ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائے گی, لیکن بنائے گا کون؟ کاپی رائٹر. سو میک دی کاپی رائٹر ان چارج ٹو پریپیئر دی کانٹینٹس, یا اس کی ایکسپیرئنس کو یوز کرے تاکہ اس لیٹر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ اس قسم کے ہوں جس کا اثر پڑھنے والے پہ ہو. سو میک اے گڈ کاپی, فار دیٹ یوز اے کاپی رائٹر. Make him the in charge to do that job for you, because they are experienced people. They know, they have been working on various scenarios, so they know the different situations and they can counter by preparing a very good copy. اور آپ کو کبھی بھی اس سلسلے میں لمبی کاپی کے بارے میں جو ہے نا آپ کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. You can make a long copy. اس کے دو پرپزز ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی لانگ کاپی پڑھے گا کون, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. نمبر 1, gives casual reader more to capture attention. جب کاپی ذرا لمبی ہوگی, لوگ پڑھیں گے تو اس میں ان کی توجہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں آپ اپنے مختلف بینیفٹس, ہائی لائٹس آف دا پروڈکٹ کو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2, helps close sales by giving more information. So you are giving more information جس کے نتیجے میں سیلز ہیپن ہوگی یا سیلز ول ٹیک پلیس. ٹھیک ہے جی. میک کاپی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل. کاپی کے جو لینگویج ہے وہ اچھی, ستھری اور عام فہم ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ ذہن پر زور نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا لوگ ایک طرف رکھ دیں گے, پڑھیں گے, اینڈ یو ول لوز دا کسٹمر رادر دین گیٹنگ دا کسٹمر. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہیں رولس, اس کی پریپریشن کے بنیادی قواعد. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹ میل کا پیکج ہوتا ہے, وہ لفافہ بھی ہو سکتا ہے اور پارسل بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ میل پیکج کین بی اینی تھنگ فرام اے لیٹر ٹو این ایلیبوریٹ پیکج which can contain product sample, video tape, CD اور gifts etc. تاکہ زیادہ سے زیادہ کوکس اور کنوینس کیا جا سکے کسٹمر کو اس طرح. پیکج ول بی بیسڈ آن فالوئنگ فیکٹرز. دا سائز آف بجٹ, آپ کا بجٹ کیا ہے, کیونکہ جب آپ پیکج تیار کریں گے اس کے اوپر کاسٹ ہوگی اور اس کی میلنگ کاسٹ بھی ہوگی. اس کے بعد کمپلیکسٹی آف میسج ٹو بی ڈیلیورڈ, کہ آپ کا میسج کس قسم کا ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. یور پوزیشننگ, آپ کی مارکیٹ میں پوزیشن کیا ہے, اسٹینڈنگ کیا ہے.
amount of time your audience will give to your mailing. ایسا پیکج ڈیوائز کریں جس کے اوپر لوگ اپنا کچھ ٹائم سرو کر سکیں. ٹیپیکل پیکج کین کنٹین, اس میں کیا ہو سکتا ہے, اے میلنگ اینولپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, سیلز لیٹر, ڈائریکٹ میل بروشر اینڈ اے ریسپانس ڈیوائس, کامنٹس کارڈ یا آرڈر کارڈ. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا, کیونکہ یہ تمام اشیاء جو ہیں یہ آپ کی ایڈورٹائزنگ میں آپ کو روزمرہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو استعمال میں لانا ہوگا. تو اس لیے ان سے آگہی بہت اس کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھ بوجھ سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پیکجز کیسے بنائے جاتے ہیں, ڈائریکٹ میل پیکجز کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا مختلف فوائد ہوتے ہیں. آج ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو آپ عملی زندگی میں بھی ہوں گے. انشاءاللہ آپ آگے ترقی کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے, آپ اپنی عملی زندگی میں زیادہ مؤثر اور فعال رول ادا کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری ایک اچھا شہری بننا بھی ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے صفائی. صفائی انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری چیز ہے. صفائی صرف اپنی نہیں, اپنے گھر کی نہیں, اپنے اطراف کی بھی ضروری ہے. آپ دیکھیے, اگر آپ اس پر عمل کریں گے, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اسی طریقے سے ہماری رہائش کا ایک اہم جزو ہے. صرف اپنا گھر صاف کر دینا کافی نہیں, یہ ملک بھی آپ کا گھر ہے, یہ محلہ بھی آپ کا گھر ہے, یہ علاقے بھی آپ کے اپنے ہیں. آپ دیکھیے, جب آپ یہ صفائی رکھیں گے تو اس سے آپ کو خود کتنی خوشی ہوگی. خوشی خریدیے, خوشی بانٹیے. I hope you would note these cardinal points which are good for being a good human being and of course simultaneously being a good profession. Take good care of yourself. Thank you very much and have a very nice day. Allah Hafiz.